کئی دنوں سے ایک قادیانی خاندان سے ختم نبوت پر گفتگو چل رہی تھی۔ تقریباً 6 مہینے سے وہ اس خاندان کے نوجوان یہاں بھی آئے 2-3 دفعہ میرے پاس، بار بار میں بھی ان کے گھر گیا۔ وہ تقریباً 3 پشتوں سے قادیانی، ان کے جو پردادا ہیں اس نے بیعت کی تھی غلام احمد قادیانی کی۔ ہمیں الجھن یہ پیش آتی ہے جہاں بھی قادیانی ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے ان پڑھ ہوتے ہیں، ان کو نہ بندہ قرآن کی دلیل دے سکتا ہے۔ اب ان کو بندہ یہ کہے کہ پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ کہتے ہیں وہ اجماع کیا بلا ہے۔ اب ان کو کیا سمجھائیں کہ اجماع کیا ہے؟ تو زندگی میں مجھے بہت مشکل پیش آتی ہے ایسی جگہ کہ مسئلہ انتہائی نازک ہے، اہم ہے، اور آگے والے بیچارے سیدھے ان پڑھ ہیں، ان کو اب کیسے سمجھائیں؟ بہرحال 6 مہینے کی مسلسل محنت کے بعد اللہ کی توفیق سے وہ 4 بھائی ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کی بہنیں ہیں، ان کی والدہ ہیں، تو وہ 8-10 افراد اللہ کی توفیق سے رات مسلمان ہو گئے۔ اس لیے کل شام کی نمازوں میں نہیں تھا، اور بھرے مجمع میں انہوں نے کلمہ پڑھا، اور اگرچہ پروگرام ہمارا وہاں مغرب کے بعد تھا، لیکن ہمیں رات وہاں 10 بج گئے، چونکہ آخری وقت میں پھر کچھ اشکال ان کو پیش آ گئے۔ ان کی والدہ نے اب تک جو ان کے گھر گفتگویں ہوئے تھی، جب ہم پہلی مرتبہ گئے تو سیالکوٹ تک کے جو ان کے مربی تھے وہ پہلے آ کر بیٹھ گئے ان کے گھر۔ اب ہمیں اس کا اندازہ نہیں تھا، وگرنہ کتابیں ساتھ لے کر جاتے۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہمارے ساتھ گفتگو کرو، اور انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ تھوڑے مولویاں نے نس جانا، انہوں نے کچھ نہیں آندا۔ بہرحال وہاں گئے تو ہمیں پھر فی البدی اچانک ان سے 1.5-2 گھنٹے گفتگو کرنی پڑی۔ انہوں نے کہا جی بات چلے گی حضرت عیسیٰ حیات ہیں یا وفات؟ میں نے کہا جی ہمیں حضرت عیسیٰ سے بعض باتیں ہمیں مناظرانہ طور پر کہنا پڑتی ہیں۔ میں نے کہا جی ہمیں حضرت عیسیٰ سے کوئی لینا دینا نہیں، زندہ ہیں یا فوت ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی ہے، آپ یہی کہتے ہیں؟ جی بالکل یہی کہتے ہیں۔ یہ بعد میں طے کریں گے حضرت عیسیٰ حیات ہیں یا وفات ہیں، پہلے یہ طے کر لیتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ وفات پا چکے ہیں یا زندہ ہیں اور غلام احمد قادیانی ہی مسیح موعود ہے، آیا وہ اس قابل ہے کہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ کی سیٹ پر بیٹھ سکتا ہے؟ پہلے اس کو چیک کر لیتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا ایک بندہ گاڑی چلا رہا ہے، بڑی راجہ بس ہے، 70-80 سواریاں، سپیڈ جا رہی ہے، ڈرائیور کے پیٹ میں درد ہو گیا۔ اس نے کہا جی میں نہیں چلا سکتا، اب میں اس سے پچھلے والی سیٹ پر ہوں، کوئی اور ہے، اب اس ڈرائیور کی سیٹ پر کس کو بٹھانا ہے؟ بھائی اس کو چیک کریں گے کہ نہیں کہ اس کو گاڑی چلانا آتی ہے کہ نہیں، یا جو پیچھے ہوگا وہ بیٹھ جائے گا۔ بعد میں اس بحث میں جائیں گے کہ ڈرائیور کو پیٹ میں درد کتنا ہے، وہ چلا سکتا ہے کہ نہیں چلا سکتا۔ پہلے اس پر بحث ہونی ہے اس کی جگہ جس نے بیٹھنا وہ اس کا قابل ہے یا نہیں۔ 10 منٹ وہ مجھے گھسیٹتے رہے وفات عیسیٰ پر، اور ہم اس فیلڈ میں چونکہ کچھ ٹھوکریں کھائی ہوئی ہیں،
تو میں ان کو گھیر کر لے آیا کردار غلام احمد قادیانی پر. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک. اب جب گفتگو شروع ہوئی تو ان کو مصیبت پڑ گئی. 1.5 گھنٹے میں الحمدللہ ہم اس گھر کے سامنے ان کو اس بات پر ننگا کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ واقعتاً مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ اپنے آپ کو نبی کہتے. وہ گھر والے کہتے تھے نہیں وہ نبی نہیں ہے، نبی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہ ان کو کہتے ہیں کہ نہیں ہم نبی نہیں کہتے ان کو، نہ توبہ 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 توبہ، وہ نبی نہیں ہے. محنت کے بعد اس کو ماننا پڑا کہ وہ نبی ہیں. جب اس پر مان گئے تو پھر ہمیں آدھا گھنٹہ اس موضوع پر لگا کہ صرف مرزا غلام احمد قادیانی یہ نہیں کہتا میں نبی ہوں، وہ یہ کہتا ہے میں آخری نبی ہوں. میں نے کہا جی آپ کے فلاں قادیانیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، آپ لوگ ان کو مسلمان کہتے ہیں یا کافر؟ کہنے لگے جی کافر. کیوں؟ بھائی میرا سوال سمجھے. مرزائیوں میں غلام احمد کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. جس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا تو ختم نبوت تو یہی اور کیا ہے. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے عقیدہ کے مطابق کوئی نبی آ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا. تو یہی تو ختم نبوت ہے. میں نے کہا یا تو کہو آ سکتا ہے، یا تو کہو آ سکتا ہے. وہ تم کہتے نہیں، تم کہتے ہو نبوت بند ہے. جب نبوت تم لوگوں نے قادیانی پر بند کر دی تو تم تو ان کو آخری نبی مانتے ہو. بہرحال 1.5 گھنٹے کے بعد پھر وہ اٹھ کر بھاگے. ہم نے ان کے بڑے ہاتھ پکڑے کہ جاتے کا نہ جاؤ. نہیں جی فلاں جی وہ گھر والوں نے ان کے یار آپ کو ہوا کیا ہے، ذرا گفتگو کرو، آپ لوگ 3 مربی آئے ہو، یہ مولوی صاحب ایک ہیں. بہرحال بھاگ گئے. وہ گھر والے سمجھ گئے. ان میں ایک لڑکا ماشاءاللہ بڑا، اس نے کہا جی مجھے توقع نہیں تھی کہ یہ اتنی جلدی بھاگ جائیں گے، آپ نے تو کہا کچھ نہیں ان کو. بہرحال ہم پھر ان کے بعد وہاں موجود رہے ان کے گھر میں، بار چلتے رہے. یا آپ کو پتہ ہے میں نے یہ جو قادیانیت پر جمعہ پڑھایا تھا ابھی، آپ کو یاد ہے نا، تو اس دن بھی وہ سارے بھائی یہاں آئے ہوئے تھے. میں نے اصل میں انہی کی وجہ سے یہ جمعہ اس موضوع پر پڑھایا تھا. اب جب رات اسلام قبول کرنا تھا تو ان کی والدہ نے کہا کہ جی میں خود بھی مفتی صاحب نے کو گلاں پوچھنی آنے. وہ چونکہ بڑی مضبوط تھیں اور وہ انہوں نے خیر صاف انہوں نے کہا جی دیکھو ہم پکے قادیانی ہیں، ہم میرے باپ دادا میرے پردادا نے بیعت کی تھی. میں کچھ باتیں پوچھنا چاہتی ہوں. 2 سوال ہمارے ہیں جن کی وجہ سے ہم ادھر نہیں آ رہے، ہم اپنی پرانی اس پر رہنا چاہتے ہیں. مجھے آج وہ 2 سوال عرض کرنے تھے. اس نے کہا جی پہلا سوال یہ ہے کہ ہم اس پر قسم کھانے کے لیے تیار ہیں کہ ہم اصلی اور حقیقی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مانتے، اور اس میں عام قادیانی سچے ہیں، چونکہ ان بیچاروں کو صورتحال کا پتہ ہی نہیں ہوتا. جیسے بھائی ہمارے یہاں اوپر بین الاقوامی اداروں سے ہمارے ادارے کیا کیا معاہدے کرتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے؟ ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا. ہمیں تو 6 مہینے بعد پتہ چلتا ہے کہ فلاں اس پر دستخط ہو کے معاہدے ہو چکے. اس نے کہا جی میری 55 سال عمر ہوگی، وہ خاتون لگے کہ نہیں، میں نے اپنے اس میں آج تک یہ سنا ہے کہ اصلی نبی جو ہیں وہ کون ہے؟ امتی نبی. الفاظ سمجھیے ذرا، کیا امت؟ غلام احمد قادیانی جو ہیں، مرزا صاحب جو ہیں، وہ امتی نبی ہیں. اب اس کو میں ٹیکنیکل طور پر کس طرح سمجھاؤں کہ لفظ امتی اور نبی دونوں متضاد ہیں، جمع نہیں ہو سکتے. یہاں تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے، آپ میرے صرف اتنا کہنے سے ہی سمجھ گئے. لفظ امتی اور لفظ یہ دونوں ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں. جو امتی ہے وہ نبی نہیں، جو نبی ہے
کوئی کہہ دے جی ماشاءاللہ یہ بہت اعلیٰ شوہر ہیں جی، وہ کیسے؟ کہنے لگے جی یہ زنانہ شوہر ہیں۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ دونوں زنانہ شوہر، یہ دو لفظ جمع ہو سکتے ہیں؟ ان میں تضاد ہے۔ اب وہاں مسئلہ یہ پیش آیا کہ وہ سیدھے اردو پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، عربی کا تو پڑھنا کیا، قرآن کی کوئی آیت آتی ہے؟ نہیں۔ کہنے لگے جی مرزا صاحب امتی نبی نے، اب ان کو کیسے سمجھائیں کہ امتی کس کو کہتے ہیں اور نبی؟ جی میں امام بھی ہوں نماز میں آپ کا، اور میں مقتدی بھی ہوں۔ کہتے ہیں جی یہ مقتدی امام ہے، یہ کیا ہے؟ اب یہاں تو ہم سمجھا سکتے، ان کو کیسے سمجھائیں؟ اللہ تعالیٰ پھر ایسے موقع پر مدد کرتا۔ اب ہمیں یہ تھا کہ ساری مسجد جو ہے وہ انتظار میں بیٹھی ہوئی، سارا گو جمع ہے، میں اور میرے ساتھ ایک دوست اور تھے جن کے ذریعے اب ہم ان کے گھر، ان کی خواتین بیٹھی ہیں، جی امتی نبی ہیں۔ اللہ نے مدد کی، میں نے ان سے پھر دو باتیں پوچھی۔ میں نے کہا جی آپ میرے دو سوالوں پر غور کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست جو صحابہ اور شاگرد ہیں وہ 1.5 لاکھ کے لگ بھگ ہیں۔ بھائی کتنے؟ اب اصلی نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس 1.5 لاکھ کو براہ راست پڑھایا ہے، کیا کوئی امتی نبی ان میں بھی ہوا ہے؟ کہنے لگے جی نہیں۔ صحابہ کو جن لوگوں نے دیکھا ان کی تعداد کوئی تقریباً 2.5 لاکھ کے قریباً تھی۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین ٹوٹل کو ملا لیں یہ 5 لاکھ سے اوپر جاتے ہیں۔ یہ اس امت کے سب سے اعلیٰ لوگ ہیں۔ میں نے کہا جی یہ امتی نبی جو ہستی سب سے پہلے ایمان لائی، غار میں ساتھ گئی، صدیق اکبر جیسے، حضرت عمر جیسے، حضرت علی کو تو آپ جانتے ہی ہو نا۔ کہنے لگے جی بھی، ہم نے کہا جناب جب حیدر قرار جیسے اللہ کے نبی کے شاگرد، میں نے ان سے پوچھا کہ وہ امتی نبی ہیں یا نہیں؟ کہنے لگا جی نہیں۔ میں نے کہا جی سیدھا سیدھا سوال ہے، جب اس نبی سے براہ راست پڑھنے والے اس کے صحابہ میں، تابعین میں کوئی امتی نبی نہیں آیا تو آگے کدھر سے آگے؟ وہ کہنے لگے جی بات تو ٹھیک ہے۔ اگلا سوال کہ جی مرزا صاحب کب فوت ہوئے ہیں؟ ان کو تاریخ کا صحیح پتہ نہیں تھا۔ میں نے کہا جی پچھلی صدی کے شروع میں فوت ہوئے ہیں۔ کیوں جی ایسا ہی ہے؟ آج تقریباً 112-13 سال ہو رہے ہیں اس کو فوت ہوئے۔ میں نے کہا جی پچھلی صدی کے شروع میں یہ فوت ہو گئے، پہلے عشرے میں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ان کو 100 سال سے اوپر ہو گیا، مرزا صاحب کو فوت ہوئے، تو کوئی امتی نبی اور بھی آیا آپ میں؟ کہنے لگا جی نہیں۔ یہ امتی نبی صرف ایک ہی آئے گا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی بات یہ بالکل ٹھیک ہے، اس کا حل تلاش کرو۔ بھائی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب دوسرا جو سوال تھا ان کو سوال پیش آیا، انہوں نے کہا جی اس کی والدہ لگی کہنے کہ میں پیدائشی طور پر قادیانی ہوں، میری 55 سال عمر ہوگی، میں نے اسی مسجد کے مولوی صاحب سے قرآن پڑھا ہے، میرے بچوں نے اسی مسجد کے مولوی صاحب سے قرآن پڑھا ہے، ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں، ہم اسی گاؤں کے لوگوں کے ساتھ مل کر قربانی کرتے ہیں، اور ہم انہی کے ساتھ عیدیں مناتے ہیں، ہم اسی مسجد میں جاتے ہیں، یہی قرآن پڑھتے ہیں، جب سارا کچھ جو تم کرتے ہو وہ ہم بھی کرتے ہیں، ہم کافر کیسے ہو گئے؟ یہ سوال جب بھی کسی قادیانی سے بات کریں گے نا آپ، وہ کہے گا جی غلام احمد قادیانی امتی نبی ہے۔ وہ تو جب کوئی علمی طور پر جانے گا پھر ان کی کتابوں سے نکالیں گے نا، لیکن وہ ان پڑھ ہوتے، میں نے عرض کیا۔ اب ان کو سب سے زیادہ جو دکھ تھا نا کہ جی جو یہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، میرے چاروں بیٹوں نے اسی مسجد کے مولوی صاحب سے قرآن پڑھا، آج ہمیں اسی مسجد کے مولوی صاحب کافر کہہ رہے ہیں۔ جو آپ لوگ کرتے ہو وہی کیا کرتے ہیں؟ اب میں نے ان کو 2 باتیں سمجھائی۔
میں نے ان سے کہا میری بات سنو، عیسائی نماز پڑھتے، عیسائی روزہ رکھتے، اس سے آگے بڑھ کے خوارج بھائی ہوئے کن میں؟ ہم مسلمانوں میں۔ میں نے وہاں دو مثالیں دی۔ خوارج خارجی مسلمانوں کا سب سے پہلا گمراہ فرقہ جو صحابہ کے زمانے میں پیدا ہو گیا۔ ان کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوارج کی نمازوں کو دیکھ کر تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو، ان کی قرآن کی تلاوت کو دیکھ کر تم اپنی تلاوت کو کیا سمجھو گے؟ ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے ان کی عبادات کو بیان کر کے فرمایا لیکن وہ اسلام سے اس طرح نکل چکے ہوں گے، صحیح مسلم اور بخاری میں تفصیل آتی ہے، دونوں میں حدیث موجود ہے کہ وہ اسلام سے اس طرح نکل چکے ہوں گے جس طرح تیر جو ہے وہ شکار کے اندر سے آر پار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اتنی قرآن کی تلاوت کریں گے کہ تم ان کی تلاوتوں کو دیکھ کر اپنی تلاوت کو کیا سمجھو گے؟ حقیر۔ ساتھ ہی بھی فرمایا کہ ان کی تلاوت حلق سے نیچے نہیں اترے گی۔ حضرت علی کے زمانے میں جس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت علی کی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ان سے مناظرہ کرنے گئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان کی تہجد کی نمازیں، ان کی عبادت دیکھ کر حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا اوہو، اگر اللہ کے نبی کا یہ ارشاد میں نے ہمیں نہ پہنچا ہوتا تو آج ہم شاید اس مسئلے کو سمجھ ہی نہ سکتے کہ ان کی نمازیں، ان کی عبادتیں اتنی آگے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ اسلام سے اس طرح نکل چکے ہیں جس طرح تیر۔ اور خوارج حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ عنہما کو کافر کہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن خباب رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا، انہیں کہا کہ تم ان دونوں کو کافر کہتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ان کا سر قلم کر دیا، صحابی رسول کو قتل کر دیا۔ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے حضرت عثمان اور حضرت علی کو کافر نہیں کہا۔ ان کی بیوی صحابیہ تھی، ان کو بھی قتل کر دیا اس پر۔ اور بھائی آپ سب کو پتا ہے پھر حضرت علی نے ان سے جنگیں لڑی کہ نہیں؟ حضرت علی نے ان سے جنگیں لڑی۔ آج تک خوارج دنیا میں موجود رہیں گے، قیامت تک چلتے رہیں گے۔ ایسے بدبخت اور باغی، حدیث میں ان کی علامتیں بیان کی ہیں کہ وہ لمبی داڑیاں رکھیں گے، شلوار ان ٹخنوں سے اوپر ہوگی، اور وہ ظالم ہوں گے، دوسروں کو بے دردی سے قتل کریں گے۔ ساری باتیں، اور یہ جو داعش وغیرہ تھے 100% وہی خوارج کی نشانیاں تھیں ان میں۔ اب میں نے ان کو یہ ساری باتیں دے کر سمجھایا کہ خوارج نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، ہم سے زیادہ رکھتے تھے، سب کچھ ہم سے زیادہ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے اس کے باوجود کیا فرمایا؟ ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا۔ اگلی مثال ان کو دی عبد الرحمن ابن بلجم کی۔ بھئی حضرت علی کو کس شخص نے قتل کیا ہے؟ حضرت علی کو شہید کرنے والا بدبخت کون ہے؟ عبد الرحمن ابن بلجم اتنا تہجد گزار، اتنا عبادت گزار تھا کہ جس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس نے شہید کیا ہے، بدبخت تہجد پڑھ کے زبان سے ذکر اللہ کر رہا تھا، اور جس وقت اس کو پکڑ کے باندھا تھا اس وقت وہ ذکر میں مصروف تھا۔ جب اس کو قصاصاً قتل کیا گیا بھائی، اس وقت بھی وہ کیا کر رہا تھا؟ ذکر میں مصروف تھا۔ علامہ ابن خلدون جیسے لکھا نے آخری وقت تک اس کا ذکر اللہ رکا نہیں، اس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرے گا وہ کون ہے؟ وہ ملعون ہے، وہ کیا ہے؟ وہ جہنمی۔ اب یہ دو مثالیں ان کے سامنے کھول کے رکھی کہ عبد الرحمن ابن بلجم۔ تیسری مثال آپ سب کو پتہ ہے، مسیلمہ کذاب کے علاقے یمامہ پر جب صحابہ اکرام نے حملہ کیا تو سپیکروں میں اذانیں ہو رہی تھی کہ نہیں؟ مسیلمہ کذاب کے پورے شہر میں اذانیں ہو رہی تھی،
اور وہ نمازوں کے لیے کدھر آ رہے تھے؟ مسجدوں میں آ رہے تھے. پھر بھی صحابہ اکرام نے ان سے کیا کی؟ یہ 3 مثالیں وہاں کھول کر بیان کی کہ دیکھو وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، وہ روزے بھی رکھتے تھے، وہ سارا کچھ کرتے تھے، لیکن یہ تینوں کو اللہ کے نبی نے کافر کہا، صحابہ اکرام نے کافر کہا. بھائی کس وجہ سے؟ اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی طرح کے، مسیلمہ کذاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آنے کا، اس نے کہا محمد رسول اللہ شہر کے بڑے نبی ہیں اور میں دیہاتوں کا بھائی کیا ہوں؟ چھوٹا نبی. لہٰذا مسلمانوں والے سارے کام کرنے سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مسلمان ہوں. بھائی میری بات سمجھ پائیں؟ یہ 2 سوال بہت پیش آتے ہیں جو قادیانیت کی لائن میں چلتا ہے کہ جی ہم تو امتی نبی مانتے. نمبر 2، ہم جو کام تم کر رہے ہو ہم وہ سارے کام وہی کر رہے ہیں، تو پھر ہم کافر کیسے ہو گئے؟ خوارج صحابہ اکرام سے زیادہ عبادت کرتے تھے، جو کام صحابہ اکرام کرتے تھے خوارج صحابہ اکرام سے وہ سارے کام زیادہ کرتے تھے. بھائی پھر بھی کیا تھے؟ پھر بھی کافر تھے. عبد الرحمن ابن بلجم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا بدبخت و کمینہ عبادات میں بہت آگے تھا، لیکن اس کے باوجود جہنمی ہے. مسیلمہ کذاب جو ہیں وہ بھی نمازیں پڑھ رہے تھے، وہ بھی اسی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور سارا کچھ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھائی مسیلمہ کذاب کیا ہے؟ جہنمی ہے، کافر ہے، نبوت کے دعوے پر مرا ہے. تو یہ مثالیں دے کے ان کو سمجھایا کہ اصل مسلمانوں والے کام کرنے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا، اصل اس کے پیچھے نظریہ اور عقیدہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آپ کے بعد کسی طرح کے نبی کو نہیں مانے گا وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا. بہرحال اس پر ان کو، یہاں تو میں نے تھوڑی سی بیچ میں علمی باتیں کر دی، وہاں میں نے سادی باتیں کی، اس سے وہ پھر مطمئن ہو گئے. ان کا جی بالکل ٹھیک ہے، ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. پھر ان کو رات مسجد میں لائے اور سب کے ساتھ پہلے گھر میں ان کی ساری خواتین نے اسلام قبول کیا اور پھر مسجد میں آ کے ان کے مردوں نے اسلام قبول کیا. یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے عرض کر دی کہ ایک تو ہمیں ختم نبوت کو اپنا موضوع بنانا چاہیے. ختم نبوت کو بھائی کیا کرنا چاہیے؟ اپنا موضوع بنانا چاہیے. بہت ضرورت ہے قادیانیت کے خلاف کام کرنے کی، اور سلیقے سے. وہاں بھی ایسا ہوا، اب مسجد میں جب جا کے بیٹھے نا، ایک جذباتی نے نعرہ لگا دیا مرزے تے لعنت. میں نے اس کو سب کے سامنے ڈانٹا، چونکہ انہوں نے کہا تھا جی ہم ان لوگوں سے اس لیے کہ یہ گالیاں دیتے ہیں، فلاں دیتے ہیں. لوگ ایک طریقہ ہوتا ہے، وہاں سختی سے ان کو ڈانٹا. ابھی تمہیں کس نے کہا ہے لعنت بھیجنے کا؟ تم آرام سے بیٹھو. وہ بھی بالکل کچے ہیں، ابھی ان کو اس کی سمجھ ہے، وہ یہیں سے بدزن ہو جائیں گے. تو میں نے یہ بھی دیکھا وہاں کہ ہمیں ختم نبوت اور دین کی بات کو صحیح طور پر پیش کرنے کا سلیقہ ہم جذباتیت میں پیش کرتے ہیں. ہم کس میں پیش کرتے ہیں؟ جذبات. آج ہم لوگ اپنی دعوت دیتے ہیں، اگر سچ بات یہ ہے کہ ہم اسلام کے مطابق اخلاق کے ساتھ اپنی دعوت کو پیش کریں تو ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی میری جماعت یہ ہے یا میرا مکتبہ فکر یہ ہے. انسان کا اخلاق، اس کا علم، اس کی گفتگو خود اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ تعارف بنتا ہے. یہ مختصر سی کارگزاری تھی جو میں نے آج اسی کو سنانا بہتر سمجھا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو ختم نبوت پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله واصحابه.